من يهده الله فلا مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مومن دے ایمان دا اعتقاد ہے کہ اگر کسی خوش نصیب نو ایمان دی دولت مل جائے پھر وہ زندگی دے ہر موڑ تے ایمان دے تقاضے پورے کرے. اگر ایمان دے تقاضے پورے کرے گا تو یقیناً وہ مومن ہے، اور اگر اس کے برعکس وہ دعوی ایمان دا کرے لیکن ایمان دے تقاضے پورے نہیں کردا، اہل ایمان دی صف وچ اس نوں شمار نہیں کیتا جا سکتا. دیکھیے رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا. اس زمین و آسمان دی ساری مخلوق، اس پوری مخلوق دا میں اکیلا خالق ہاں. ایدی تخلیق وچ میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی معاون نہیں، کوئی میرا ممد نہیں، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، اور زمین و آسمان دی تخلیق وچ میرا کوئی صلاحگیر نہیں. میں تنہا زمین و آسمان نو پیدا کر کے پھر پوری کائنات تے میرا کنٹرول ہے، میرا قبضہ ہے. مختلف انواع نے، مختلف اجناس نے، مختلف اقسام نے. ہر قسم نو، ہر جنس نو، ہر نوع نو میں پہچاننا اور ہر وقت مینوں
انہاں دی خبرگیری کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس واسطے مخلوق نو اپنے خالق دا تعارف ہونا بہت ہی ضروری ہے. جس نے کسی عقل مند نے کہا کہ من عرف نفسہ، دیکھیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث نہیں، ایک مقولہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس بندے نے پیراں تو لے کے سر تک تے سر تو لے کے پیراں تک اپنے آپ نو پہچان لیا ہے، اس نو اپنے رب دی پہچان ہو گئی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سارے جسم تے غور کرتا ہے کہ وہ کیسا خالق ہے، وہ دی تخلیق کیسی ہے، اور وہ کیسا کاریگر ہے. دیکھیے ساؤنڈ لا پیو، پیراں تو سر تک، سر تو پیراں تک اپنے اس جسم تے غور کرے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جنوں اپنی پہچان آ گئی، جن نے اپنے آپ نو سمجھ لیا، انہوں سمجھ لو کہ رب دی پہچان آ گئی. اور قرآن کریم نے دی تائید کیتی ہے وفی انفسکم، وفی انفسکم افلا تبصرون. میری شناخت اور میری پہچان مشکل نہیں. پڑھیا مانسا تو کدی میرا تعارف نہیں کیتا، ساری عمر ہی گوا چھڑی آ. کدی اس پاسے تیرا ذہن نہیں آیا کہ میں اپنے خالق مالک نہ رابطہ کراں. تینوں میری پہچان نہیں آئی. اور بہترین ایک فارمولہ پیش کیتا وفی انفسکم، پیراں تو لے کے سر تک. یہ مشینری ہے. دیکھو یہ کس انداز نال فٹنگ ہوئی ہے. یہ اس کاریگر دی کاراگری، اس کاریگر، وہ کاریگر ہے، وہ کاریگر ہے، اے وہ دی کاریگری ہے. تے میں ہاں کاریگر، میں ہاں بنان والا. تے تینوں میری جیڑی کارکردگی ہے یا میری کاریگری ہے، یہ ول دیکھ کے میری پہچان نہیں آئی. ویخ کس انداز نال جتھے جتھے اعضاء سونے لگتے سن، پیر دو چاہیے سن، ایک نہیں دو لائے نے. پیراں دا رخ گان ہوئے کیونکہ پیر پٹ کے گان ہو جائے. بازو دو چاہیے سن، ایک ہوں سونا نہیں سی لگنا. کن دو نے، ایک کن ہوں لوکاں ٹرے جاندے نو مخول کرنے سن. پھر دیکھو اکھاں دو نے، دو لائیاں نے. یہ دیکھو نا اکھاں دو لائیاں نے، حالانکہ ایک بھی کام دے سکتی سی. جی ایک بھی کام دے سکتی سی کیونکہ کئی تھائی لکھا ہوتا ہے کہ بیک بتی لگی ہونی چاہیے. ایک رب گاہ نو لا چھڑدا، ایک پچھاں نو لا چھڑدا، کام تے سج جانا سی پر نہ سونا سی لگنا. کیسی فٹنگ ہے. وفی انفسکم، میں تیرے جسم چوں پہچان ہوں گی میری. وفی انفسکم افلا تبصرون. بڑیا مانسا عمر ہی کو آشڑی آ، کدی رابطہ ہی نہیں کیتا. حالاں میں تینوں بنان والا ہو والذی، پھر ہو جائے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ میری
دیکھ کاریگری تے میری تصویر کشی ویخ میری. کوئی بھی چیز بناتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے اے جڑی نے اے بنتی تو بہت ساری لگتی. ایک کاریگر دی چیز بنی جو دوجا نقص کرتا ہے تے میری کاریگری میں کوئی نقص کر کے بکھاؤ کیوں نہیں. ہو والذی او ذات یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھ تو کیسی بات کرنا ہے. یعنی اس واسطے میرا تعارف کر, تیری میری واقفیت ہو گئے, پھر تو میرے نال دکھ سکھ کرے, تو میرے اگے درخواست کرے, میں تیری درخواست سے دستخط کرا, تینوں پریشان ہونی نہ دیا کیونکہ تینوں میں پیدا کیتا ہے تے تو مینوں علامہ دے سکنا ہے, میں مینوں پیدا کر کے پریشان تے نہ کر. پر یہ ساری بات تیری ہے, ایمان دا یہ تقاضا سی. میں تیرے وچوں نظر آؤنا. آئے نا دوسرے لوگ غیر شرع, انہاں ایک جملہ کیا پہ مسجد ٹھا دے تے مندر ٹھا دے تے ٹھا دے جو کچھ ٹہندا, ایک بندیاں دا دل نہ ٹھاویں رب دلاں وچ رہندا. یہ جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دل تے رب دا قبضہ ہے, اس دل تے رب دا قبضہ ہے. اس خالق نے اپنی ذات تو متعارف کروایا. ہن تیرے ایمان دا یہ تقاضا ہے کہ تینوں چاہیے سی کہ جو کچھ ہے وہ تے ایمان لیا. دیکھ تینوں میرا تعارف نہیں ہویا. الرحمن علی العرش استوى. دیکھو الرحمن علی العرش استوى, زمین اسمان پھر اتے کرسی پھر اتے عرش. الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کوئی ہے جگہ اتنے جتھے میں نہیں. ستاں آسماناں تو اوپر بھی میں تے ستاں آسماناں چ بھی میں تے ستاں ایڑیاں زمیناں نے ستاں زمیناں چ بھی میں تے زمین آسمان دے درمیان جڑی کھلی فضا ہے اے جڑا درمیان خالی دا ہے ایتھے بھی میں تے ستاں زمیناں تو تھلے تحت سراج بھی میں. کیوں نہیں؟ وہ کیڑی جگہ ہے؟ تم دور دور ڈھونڈنے جاتے ہو کیوں سے, تم دور دور ڈھونڈنے جاتے ہو کیوں سے, دیکھو کہیں یہیں رگے جاں کے کری نہ ہو. تم دور دور ڈھونڈنے رب لب دے پھر دینے کتھے, کدے لاہور جان دے نے, کدے پاک پتن جاندے نے, کدے او پر سیمن جان دے نے, رب تلاش کرتے پھر رب گواچ گیا. تم دور دور ڈھونڈنے جاتے ہو کیوں سے, دیکھو کہیں یہیں رگے جاں کے کری نہ ہو. جو ہر جگہ ہے اس کے لیے جستجو ہی کیا اس کو ڈھونڈتا ہے جو ملتا کہیں نہ ہو. سدائیا وہ تیرے چ شعور ہی ختم ہو گیا ہے. میں اینا نیڑے ہاں تیرے, پر کدی تو میرے نال رابطہ کیتا ہی نہیں. دیکھ ستا آسماناں تو دے ہوئے کیوں جی, یہ ہن قرآن دا فیصلہ ہے. الرحمن علی العرش استوى, مستوی العرش ہے. پھر ستے آسمان تھلے آ گئے, ستا آسماناں جی بھی میں, اور پھر آ زمیناں 7 نے 14 طبقے نے نا, پھر انہاں 7 زمیناں جی بھی میں, پھر زمین آسمان دے درمیانی خالی جگہ یہ جی بھی میں, تے پھر 7 زمیناں تو تھلے جڑا تحت سرائے ہوتے بھی میں. مینوں دس کیڑی جگہ جس میں نہیں.
لیکن تو اج تک کبھی میری پہچان نہیں کی. کیسا یہ اندر سرور ہے، دل نو کس قدر ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے، اور اللہ دی کس طرح معرفت نصیب ہوندی ہے جدو پڑھی رہنا تے کسے شے دے نال کھان والی پین والی اینا لطف نہیں آتا، اینا مزہ نہیں آتا جنہ ایدے وچ مزہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، لہ ما فی السماوات، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما بینہما وما بینہما وما تحت الثری. ہر جگہ تے میں موجود ہاں، اس واسطے تیرے ایمان دا تقاضا ہے میری معرفت حاصل کر. واہ اللہ تیری کتاب کیسی ہے، کس طرح رہنمائی کر رہی ہے. فرمایا ہن مومن دی شان ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومن سن کے ٹال مٹول نہیں کرتا، عذر تے معذرت نہیں کرتا، پھر ہیلے بہانے نہیں کرتا. مومن سن دے بعد فوراً مند ہے اور کہندا ہے کہ میں ایمان لے آیا. مومن دے ایمان دا یہ تقاضا ہے، سمجھیے مومن دے ایمان دا تقاضا ہے. جدوں مومن نو بلایا جائے تے پھر مومن دے ایمان دی یہ شان ہے، انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. اللہ ول بلایا، اللہ ول بلایا، او دے رسول ول بلایا. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ تیرے سامنے فیصلہ کر دیتا جائے، تینوں میری معرفت نصیب ہو جائے، تینوں میری پہچان آ جائے، تینوں میری شناخت ہو جائے، تو اپنا مقصد حیات سمجھ لے، تو سمجھ لے میں دنیا کی لین آیا. یہ ایمان دا تقاضا سی. انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جب سن کے لفظ کہنے سمینا واطعنا، سن لیا مان لیا، پھر میں ایسے کہنا ہو گئی. یعنی مومن سن تو بعد ٹال مٹول نہیں کرتا، عذر تے معذرت نہیں کرتا، ہیلے بہانے نہیں کرتا، اگرچہ مگرچہ نہیں کرتا، کیونکہ چراچے نہیں کرتا، وہ فوراً مانتا ہے. دیکھو ایک بات صحیح ہے، وہ دا انکار کرتا تے جے کو کہے بلو جی ہے بات ہے تو وہ کہنا سی اپنے مولویوں نے پوچھاں گے تو پھر مولوی دوڑنے ہوئے وہ کہتے ہیں اے گل تواڈے کو سنیے نا، اسی اپنے مولویوں نے پوچھاں گے. جنہ مولویوں کا نام لیندے ہو وہ دے بیچارے بےوقوف ٹولا ہے، انہاں کو کی پوچھنا جی. جیڑا مولوی جو تہاڈا وڈا فنے خاں ہوئے مینوں نال لے چلو، ضرور دل کرے لے جو نال تے میری وہ آپس پیار نال گل کرو. کیوں جی ویکھو نا کنا انصاف. اللہ دی قسم میں کوئی گل نہیں کرتا، مینوں نال لے چلو تے میں پوچھاں گا بھی سناؤ، لے جے کوئی گل کر جائے نا
کرنی نہیں گے کیونکہ انہیں کا پتر کوئی نہیں کرنی نہیں. اتنے بات یہ ہے جدوں کوئی بندہ خبر لے کے آئے وہ دی چھان بین کری دیے وہ دی تحقیق کری دیے وہ دے بارے ٹو کڈی دیے بھی بات کی ہے کیوں جی اے نہیں بھئی ٹھیک ہے نا دور کا نماز نیرا دور کا نماز نیرا جو حال امام دا وہی میرا من تو دسو اے کوئی ہے گل اللہ گواہ جی میں ایک تھا آپ نماز پڑھی خود مسجد ایک تھا او حالانکہ نماز پڑھنے والا بڑا اچھا آدمی سی بڑا ساتھی سی سونے کی دا ہی 2 رکعتاں ہو گئی تے جا کے نماز نہیں تھی میں بھی نمتی ایسا ہاتھ بدے کر ایک نال سی وہ کچھ دیر لائی انہیں 50 رکعت نماز فرض اللہ تعالی دی بندگی خدا دی وقت نماز پیشی وقت نماز پیشی پیچھے ایس امام دے منہ طرف قبلے شریف دے اللہ یہ ہوں انہیں کیا ہے جب نماز پڑھی گئی میں انہوں پوچھا میں کیا نماز دی نیت کیوں کی جس طرح کری دیے میں کیا نماز دی نیت اس طرح کری نہ اس طرح کری میں کس طرح کری دیے کر کے پھر دس آندا میں کر چڈی میں نے ایک بجے پھر کر میں جب نیت کی تھی سنائی نہ 4 رکعت نماز فرض یقین جانو حاجی صاحب جدوں نے آخیا نا 4 رکعت نماز فرض میں کہا امام دے پیچھے 4 پڑھیاں نہیں کہ 2 میرا بھی کھڑا پیا میں کہا 2 پڑھیاں نہیں کہ 4 2 تو میں پھر جھوٹ کیوں بولیا امام مگر تے 4 ہے نہیں تیرا چاہیے سی فرض اے پہ 4 رکعت نماز فرض 2 پیچھے امام دے 2 گلیاں کھلو گے مینوں دسو یہ کتوں سنیا ہے اذا جاء فاسقم بنبأ اذا جاء فاسقم بنبأ فتبینوا کوئی خبر آئے کوئی بات دسے کوئی مسئلہ دسے اذا جاءکم بفاسق بنبأ جدوں تہاڈے کول کوئی خبر لے کے آوندا ہے فتبینوا اودی تحقیق کرنی ہے چھان بین کی کرنی ہے او دے اندروں ٹو پوری تک اودی تہ تک جانا بھی بات ہے فرمایا مومن دی شان ہے تے جدوں بات واضح ہو جائے پھر فوراً مان لے پھر مومن انکار نہیں کرتا مومن ٹال مٹول نہیں کرتا اور جدوں زبان پہ لفظ نکلتے نے کہ سمینا اساں سن لیا ہے واتانا اساں مان لیا ہے رب نو انہیں لفظ پسند ہونے سمینا واتانا واولئک هم المفلحون فرمایا جاؤ کامیاب ہو گئے یہ ہوں صورت حشر دیاں یہ 3 ایسا نے وہ میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے وہ ہوں مختصر ترجمہ سنو هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اللہ کریم فرماتے نے میرا تعارف کرو پہچان کرو میری کدی زمین تے رہندے ہو تانوں کھان نہیں دیندا کون ہے تانوں زندگی کنے بخشی ہے ساری عمر گزار چھڑی دے اور دیکھو میں ہما وقت جو منگو دیاں تے کدی مینوں تساں بھول کے بھی یاد نہیں کیتا هو اللہ الذی لا الہ او اللہ جڑا کلا الہ اور الہ کوئی نہیں اور معبود کوئی نہیں پرستش دے لائق کوئی نہیں سجدے دے لائق نہیں جدے اگے جھکنا نہیں جدے اگے نیویاں ہونا نہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب
عالم الغیب پوشیدہ چیزاں دے جانن والا تے جڑیاں ظاہر چیزاں نے انہاں نوں جانن والا پوشیدہ چیزاں نوں بھی ویکھے تے جڑیاں چھپیاں ہوئیاں چیزاں نے انہاں نوں ویکھے تے جڑیاں ظاہر چیزاں نے انہاں نوں بھی دیکھے اے لفظ ہے عالم الغیب جڑیاں پوشیدہ چیزاں نے انہاں نوں ہی جاننا ہے کیوں لفظ کیا رب کولوں کوئی پوشیدہ چیز نہیں یہ کیوں لفظ کہ عالم الغیب فرمایا اس تہاڈی وجہ نال میں بل کہہ رہا تہاڈے تو پوشیدہ نے میرے کولوں پوشیدہ نہیں جڑیاں تانوں نظر نہیں آوندیاں مینوں عرش تے وہ بھی نظر آوندیاں نے عالم الغیب والشہادہ چھپیاں چیزاں دے جانن والا جڑیاں زمین دی تہ وچ نے انہاں نوں سمجھن والا تے جانن والا ایتھے زمین تے جو ایک چونٹی تردی ہے کیڑی زمین تے ٹردی ہے کیڑی فرمایا او دے پیراں دا جڑا کھڑاک ہوندا ہے ٹرندا او بھی میں اپنے کاناں نال عرش مولا تے سننا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم یہ میری شان ہے میں رحمان بھی ہاں تے میں رحیم بھی ہاں میں رحم کرنے والا اپنی مخلوق تے میں رحم کرنے والا پھر اگے کیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون یہ رب کریم اپنا تعارف کروا رہے پہلی بات الملک میں بادشاہ ہاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا الملک میں بادشاہ ہاں لوکاں دیاں بادشاہتاں عارضی میری بادشاہت مستقل لوکاں دیاں بادشاہتاں ایک وقت مقررہ تک میری سدائی بادشاہی پھر لوکاں دیاں بادشاہیاں انہاں دے وزیر بھی نے تے نال مشیر بھی نے تے نال صلاحگیر بھی نے لیکن میں کلا میرا کوئی مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں میرا کوئی صلاحگیر نہیں الملک میں ہاں بادشاہ کیوں جی بادشاہ یہ صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک عالی پاک شریکوں تے پاک زوالوں اے کل ملکاں دا والی ہن اے دیکھیے کدوں تیاری ہو رہی ہے دی عمران خان دی جانا سنا کیوں نہیں اللہ چھتی لے جے بندوبست دے کرے کسی ٹکانے تے بیٹھا ہوئے ساری بھی جان چھوڑ دے کیوں نہیں فرمایا میری بادشاہت صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک عالی پاک شریکوں پاک زوالوں کل ملکاں دا والی کن فرما کر عجب کاریگر اے قدرت پاک وکھالی گل تھی ہر گل پیدا کر کے او گل تھی ہر گل پیدا کر کے اے خوش گلزار نکالی هو اللہ الذی لا الہ الا کوئی نہیں سوائے میرے تے میری شان ہے میں الملک بادشاہ کیسا بادشاہ فرمایا میرے نبی تو میری ذرا بادشاہی دا اپنی زبان نہ اعلان کر کے دس میرے سو اپنی پیاری زبان نہ کہو کل میرا کیا کل میرے نبی کو اللہم مالک الملک تو ہی ہے مالک ملک دا
مالک الملک اللہم، یہ کل آ کے نا تو پھر نال کی کہو کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ ہے بادشاہ. اللہ کرے تو اجی سمجھ شریف کی بات آ جائے. میں تو کھپ جانا لیکن تو اجی سمجھو الملک یہ بادشاہ ہے، یعنی یہ ہے بادشاہ. کئی آئے جنہیں کیا اسی بھی ملک دے مالی والی ہاں، اور میں نہ میں ہاں مالک، یعنی میں مالک. فرعون نے کیا سی الیس لی ملک مصر، ملک مصر میرا ہے. کیوں جی اتنے ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. دیکھو ذرا اندازہ کرو انا ربکم الاعلی. فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جا فرعون کو بندے دا تو بنے اذهب الى فرعون انه طغى، جا ان کو عقل کر، یعنی بجائے سمجھن دے گل سنن دے انہیں کیا سی انا ربکم الاعلی. رہا ایک دور تک ایتھے کوئی دم نہیں مار سکتا، ایتھے کوئی اچھی ساہ نہیں لے سکتا، اور کہے دی طاقت ہی نہیں. ایتھے آپ ہمارے نے اللہم انل باعث الفقیر المستغیث المستجیر. یہ کون نے کہہ رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سر زمین تے رکھیا ہے، ہائے ہائے سر زمین تے رکھ کے دے اللہم انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر. اے میرے اللہ میں خستہ حال فقیر خستہ حال بے بس بے کس خستہ حال فقیر تیرے بوئے تے فریاد لے کے آیا. یا اللہ فریادیاں دی فریاد سن والے محمد دی فریاد بھی سن لے. ہن سب تو اعلیٰ سب تو بالا ہستی آپ نے یہ تھے کون ہے جڑا اچھی سا لے کیا الیس لی ملک مصر. یہ ملک مصر میرا ہے. ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے حکم نہ لینا چلتے. افلا تبصرون. جب وقت پورا ہو گیا اس بعد رات اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو اپنے ساتھیاں نو لو نال مصر چھڈ دیو. جڑے مصر نو کہندا ہے نا میرا ہے، جڑے ملک مصر نو کہندا ہی میرا ہے، ہن لگیا دیسن کالا ملنا. کئی مال مار دے نے. ذوالفقار علی بھٹو سی، انہیں کیا یہ کرسی مضبوط ہے، کرسی پھڑ کے نا
مخالفی نے کیا تو نہ کیا میری کرسی مضبوط ہے کیا ہے نا میری کرسی مضبوط ہے کیا نا پر کتنے گیا وہ گل کچھ ہور سی تے ہور نکلی ساڈا ایک بزرگ آندا گل کچھ ہور سی تے ہور نکلی کرسی پٹو دی کمزور نکلی کتنے گئی کرسی تے کرسی والا کتنے گیا انہاں موجاں لٹیاں ہن وہ دور آن لگا ہے اے مصر جڑا کہنے علیہ علی ملک و مصر ملک مصر میرا ہے میرے آرڈر نال لینا چلدیاں نے پر میں ساتھیاں نال لاؤ چھڈ دیو مصر تے نالے تانوں دسیے بھی ملک مصر اے دا یا ساڈا ہے یعنی بات پھر ہے چلے گئے چلتے چلتے دریائے کلزم دے کنارے تے پہنچ گئے جدو پیہاں نو ویکھیا ساتھیاں نے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بنی اسرائیل نے جاتی ماری پیچھے سویر دا ٹائم ہویا گلیاں بازار خالی نے وہ کتنے گئے سارے ساڈے خدام نوکر چاکر کتنے نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا پھر انہوں نے کہا فل فور تیاری کرو اور جس پاسے بھی گئے نے گرفتار کر کے واپس لیاؤ میں انہوں نے پوچھا کہ تسی کی حق رکھاؤندے ہو اور ساڈی غلامی چ رہن والے کتنے جا سکتے ہو یہ پیچھے جا رہے ایج ویکھیا نگاہ ماری موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے اسی قابو آ گئے پھڑے گئے انا لمدرکون ہنے گرفتار ہو جانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا اے ذرا غور کریو گل انا لمدرکون ہوں پتہ نہیں کی مشکل بنے گی تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے کلا کلا انما یا ربی سیہدی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اتنے لفظ دیکھو گی میرے نال میرا رب انما یا ربی میرے نال میرا رب کیوں کیا ہے یہ نہیں کیا بھی ساڈے نال رب ہے کیا میرے نال رب ہے نہیں انما یا ربی میرے کلے نال میرا رب ہے اے گل چاہیے سی کہنا ان اللہ مانا ساڈے سارے نال رب ہے چاہیے سی نا کیوں ایمان کمزور ہے ایمان کچا ہے اللہ جی کسی نو ایمان دے تے پکا دے کچا لے ویندا جی کچا نہیں جی چھڑدا یقین جانو جی مولویاں دا ایمان کچا پکا ہوندا تے کدے بھی انج نہ ہوندا ازما لو جدوں رنگ والے چول ویندے نا مولوی دے منہ چوں لاڑاں ڈگن لگ پیندیاں نے توبہ 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 رنگ والے چول ویکھ کے مولوی بےکل ہو جاتا پہ ہوئے ہوئے چھیتی کرو ایتھے ایمان پکا کچیاں دی لوڑ نہیں کچے ڈب جاندے نے یہ کیا کلا ہرگز نہیں انما یا ربی یہ نہیں کیا مانا وہ پیچھے یہ کیا لیکن ایس پاسے چاتی مارو فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا ایک کون نے اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن یہ دوویں ساتھی جا رہے سن ادھر رسول اللہ نے نال ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نے تے دیکھیا پچھلے پاسوں دے مخالفین اوتھے کی لفظ کیا ہے جدوں غار دے اندر بیٹھے نے پہلے نمبر تے آپ فرماندے نے غارے سور وچ بیٹھے ہویا فرماندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ایتھوں بیٹھیا جعفر تیار کشتی تے سوارے تے مکہ مکرمہ تو کشتی سمندر چ بیٹھی جا رہی ہے کشتی سمندر چ جا رہی ہے حبشے دی طرف مکہ معظمہ تو
جعفر طیار دی کشتی سمندر تیر دی ہوئی جا رہی ہے حبشے دی طرف، اور میں غارے سور بیٹھا ہویا اکھاں نال دیکھ رہا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں تے نظر نہیں آوندا، ذرا مینوں بھی دکھاؤ۔ ویکھا ہے آپ نے اس طرح ہاتھ تے ماریا ہے، اینج ہاتھ ماریا، ادھر چاتی مارو۔ رسول نے اپنا ہاتھ آپ دے صدیق دے چہرے تے ماریا ہے، اور اس ہاتھ نو رب نے اینیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے جدوں صدیق دے چہرے تے مصطفیٰ دا ہاتھ لگا اور ہاتھ سائڈ تے کیتا تے فرمایا اللہ دے نبی جویں جعفر دی کشتی حبشے نو جاندی سمندر چ تانوں نظر آ رہی ہے، اسی طرح صدیق نو بھی کشتی اسی طرح نظر آ رہی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ تے شان رب نے عطا فرمایا۔ اور اس بعد جدوں تے دیکھا کھلوتے کنارے تے نے، غار دے کنارے تے کھلوتے ہیں کتے، فی الفور رب نے مکڑی نو آرڈر دیتا کہ جا کے اتنے جالا دن دے تاکہ لنگن والے سمجھن بھی اتنے کوئی رہندا نہیں، یہ تے جالا لے جانا سی کو اندر لنگنا دے۔ اس دے بعد کبوتری نو حکم آیا پہ انڈے دے دے، ایک کبوتری دے انڈے جالا راج تنیا ہوا، این تھان ویکھن دا کسے نوں جرتی نہ پیدا ہوئے۔ جدوں غارے سور دے اندر یہ پریشانی نظر آئی تو اس موقع تے آپ نے کی فرمایا، نہ آخیا اگر انہاں پیراں ول دیکھیا تے اسی بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کلا ابو بکر ایسا نہیں ہوتا، لا تحزن اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ ابو بکر ڈانڈا ایک تو ہے دوجا میں ہاں تے ساڈے دوواں نال ساڈا رب ہے۔ ویکھو اتنے موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل ساتھی نے پر اعتماد نہیں، فرمایا میرے کلے نہ رب ہے، پر سمجھتے نے کہ ایمان کچا ہے، پر صدیق نو رب نے اتنا مضبوط ایمان دیتا ہے، فرمایا ایک میں ہاں دوجا صدیق تو ہے تے ساڈے دوواں نال تیجا ساڈا رب ہے۔ اس واسطے ڈرن دی لوڑ نہیں، گھبران دی۔ یہو ہی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں گھبراہٹ محسوس کی تھی تو انہاں کیا ڈرو نہ، انہاں کیا پیچھے بالکل دشمن کے قریب آ گیا ہے، بالکل ہی ادو کچھ کہو گے جب سارے قابو آ گئے، ان معی ربی سیہدین، گھبرایا ہوا دیکھ کے رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ فضرب بعصاک البحر، اس طرح مدد ہوندی ہے عرش والا جب نظر کرم کرتا ہے، جب رابطے مضبوط ہون تے پھر کیتیاں دعاواں آسماناں نو چیر کے عرش سے پہنچ جاتی ہیں۔ فضرب بعصاک البحر فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مارا سوٹا، ذرا بسم اللہ پڑھ کے ایک باری سوٹا ماریا، ایک باری سوٹا ماریا تے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 12 سن گروہ تے چاہیے ہے نا بھی 12 باری سوٹا مار دے، پر ایکو باری ماریا ہے تے 12 راہ بن گئے۔ جے ایکو ہی رہندا انہاں آپس وچ لڑ پینا سی۔ 12 فوجاں قوم موسیٰ دی، ایتھے ایک نہیں چھوٹا ایک باری ماریا ہے، اے بسم اللہ پڑھ کے تے راہ کنے بنے نے 12۔ یہ 12 باری مارن دی لوڑ نہیں پئی، 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہیں تے سڑکاں بن گئیاں 12۔ او 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہے تے سڑکاں بن گئیاں 12۔ جلدی لنگن تے تنگ نہ ہون اے چل دے وچ بازار، سائیڈاں دے پانی
اور جرنیلی سڑکاں بنیاں نے. جدوں اگلے کنارے تے گئے پیچھے نوں منہ کر کے ویکھیا تے فرعون دا لشکر کنارے تے کھلوتا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نال ویکھن ڈے نے. انہاں اس پروگرام دے تحت موسیٰ علیہ السلام نے چاہیا ایک باری پھر سوٹا مارا. دیکھو نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا ایک باری مارا سوٹا تے پھر پانی چل پئے تاکہ فرعون دا لشکر گاہ نہ آئے. رب کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ یہ پانی چل پیا تے فرعون نے اگا آنا نہیں. تو سڑکاں سکیاں رہن دے. سوٹا نہ مار انہاں نوں ایک باری سڑکیں چل لین دے تے پھر ویکھی میں تینوں انہاں نوں گوتے دے دے مارنا کیویں آ. ہن اینوں رب آندے نے پہلا آخری کنارے تے دوجا اس کنارے تے. جدوں برابر تے گئے آرڈر ملیا دریا نوں تھلے دے تھلے گئے سارے دے اوتے کوئی بھی نہیں آیا. صرف اے ہوئی جڑا آندا سی انا ربکم الاعلی ہے جی. بادشاہی ہوتی ہے اور سدا دی بادشاہی ہے جی بادشاہی تے کدے زوال نہیں. جدا کوئی مشیر نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی صلاح گیر نہیں اور کوئی حصے دار نہیں. وہ کلا ہے. یہ تھلیوں ڈوب کے تا آیا. سارے دے سارے تھلے گئے کوئی بھی نہیں آیا. یہ تا آیا تھلیوں گوتے کھاندا تا آیا. فرعون کتھے گئی بادشاہی تے ویندیا سال لگ پیا کہن لا الہ لا الہ. ساری عمر نہیں پڑھیا کلمہ, ساری عمر نہیں سوایا تے ہن پڑھ لیا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. رب کریم نے فرمایا ذلیلہ ہن پڑھنا ہے. جنہوں ویلا سی پڑھن دا ہون دے پڑھے اوے ہن پڑھنا ہے. الانا وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین. ساری عمر میرے نال آڈا لا کے رکھیا ہی تے ملک مصر دا والی بندا سا. زمین میری آسمان میرا تے میرے نال مقابلہ کر کے کہندا انا ربکم الاعلی. فرمایا یاد رکھو جو بھی دنیا چ آیا ہے او دنیا تو جان تو بعد ان قبر نے قبول کیتا ہے تے قبر چ چلا گیا ہے. فرمایا اسی فرعون دی لاش نو قیامت تک نشان دے طور تے رکھاں گے. وننجی کا بے بدن کا تاکہ آن والے لوگ قیامت تک ویکھن کہ آ ہے جڑا رب دا مقابلہ کرنے والا سی. اس واسطے میرے دوستو یہ ہے رب دا تعارف, یہ ہے رب دی پہچان, یہ رب دی شناخت. خوش نصیب نے جنہاں نو اپنے رب دا تعارف ہوندا ہے. تو اس واسطے ٹائم ہی محدود ہے. میں 11 بجے دوستو حباب نے اس بات تو آگاہ کیتا سی. تو اس واسطے میں بہت زیادہ اس معاملے خوش ہاں. اے جڑے اتوں دی گزرے نے تھی دوست سمجھتے ہو گے, تھی دے بعد جنہوں نہیں پتا محسوس کرتے ہو گے کہ شاید عبداللہ نصار دی کوئی گرفتاری واسطے ایتھے آ گئے نے. یہ سچی گل ہے. بعض بندے ادھر وہدے ہیں میرے بھی وہدے ہیں کہ شاید کو گرفتار کرنا ہے. یہ یاد رکھو تہاڈی خوشخبری تہاڈے واسطے کہ یہ جڑے اتوں دی لنگ جے جے یہ ایس تہاڈے سبزی منڈی تھانہ تے او دے وچ SHO جے ہے جی. اور میرے بھتیجے جے تھی دیکھ لو رب نے یعنی جٹھوڑا نو کنی عزت دیتی ہے. ایویں نہیں ایتھے کھلو کے ممبر تے جڑا دل کردا میرا میں بات کر جانا میں کہ ذریعہ نہیں کہ کوئی انہوں پتہ نہیں میں پیچھا قائم تے جدوں قلعہ قائم ہوئے پرواہ کوئی نہیں. اس واسطے یہ میرے بھتیجے جے ساڈا ایک خاندان ہے اور اس پورے دے پورے شہر تے اللہ دے فضل کرم دے نال سانو رب نے اینی عزت بخشی جے. اور تسی دیکھو ہے اسلامی قلعہ ہے. جے دین ویکھو تے جٹھول برادری تے دیکھو گے. جے دنیاوی طور تے وقار دیکھنا چاہو تو پھر بھی یہ ویکھو. اس واسطے اسی لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں. سانو رب نے ساریا خوبیاں نال نوازیا ہے. وہ ہر طرح دی ہر موڑ تے ویکھو رب نے سانو عزت بخشی ہے. تو اس واسطے یہ اتنے آئے سن میرے کول کہ مختلف جگہ جو دوست و احباب نو کئی معاملات پیش آتے ہیں تے ساتھیاں دے دکھ سکھ بھی شامل ہونا کیونکہ افسران بالا دی ذمہ داری ہوندی ہے. جویں اسی مسئلے دسنے نا
ایویں جڑے افسران نے انہوں کا ایک مستقل طور تے شعبہ ہے کہ کسی واسطے وہ دکھ درد سننا اور وہ ہاتھ بٹانا. تو اس واسطے نماز پڑھن تو بعد ٹائم 1:30 دا ہو گیا ہے تو میں یعنی انہوں دی آمد تے یعنی بہت زیادہ خوشی دا اظہار کرنا اور دوست و احباب نو کہاں گا کہ تسی بھی انہاں نال ملاقات کرو